السلام علیکم۔ آئیے ہمارے حج کے سفر کی کچھ ہائی لائٹس دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی فلائٹ میقات کراس کرتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صدائیں بلند ہو جاتی ہیں اور بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ جیسے ہی آپ جدہ سے مکہ پہنچتے ہیں، آپ عمرے کے لیے حرم شریف کی طرف جاتے ہیں اور وہاں آپ وٹنس کرتے ہیں دا بیسٹ مومنٹ ون کوڈ فیل، ون کوڈ امیجن، آپ کعبے کو جب دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ طواف کرتے ہوئے ہم شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین ہے، ہم اللہ کی توحید کی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک خدا ہی ہے، باقی سب انسان برابر ہیں، سب جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہی اللہ کے نزدیک بہترین ہے۔ اور صفا مروہ ہمیں اللہ پہ توکل سکھاتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو صحرا میں بھی بی بی ہاجرہ نے کس طرح اللہ پہ توکل کیا اور انہیں زمزم اللہ نے وہاں عطا کیا۔ آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ عزیزیہ کا علاقہ ہے۔ عزیزیہ میں اکثر لوگ جو حج پہ جاتے ہیں رکتے ہیں اور وہاں پہ حج کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ عزیزیہ جو ہے وہ قریب ہے منا سے اور جمرات سے۔ منا پہنچ کے ہمارا ٹینٹ ہے یہ، اور اس طرح مختلف لوگوں کے ٹینٹس ہوتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں، منا میں خیموں میں رہتے ہیں۔ اور یہ حج کا ڈے 1 ہے، یعنی کہ 8 ذی الحج کو منا پہنچتے ہیں۔ مختلف قسم کے انتظامات ہوتے ہیں وہاں پہ، اب سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں۔ اور ٹینٹس کے باہر سامنے جمرات کے برج ہیں، جمرات جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کلپ میں، جہاں ہم شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں۔ اور بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے، آس پاس سب حجاج احرام میں سب لوگ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کا اللہ سے اسپیشل کنیکشن ہوتا ہے۔ الحمدللہ بہت خوبصورت لمحات ہے۔ یہ عرفات میں جب آپ پہنچتے ہیں وہاں کا کلپ ہے، اور عرفات بہت ہی خاص ظاہر، جو عرفات پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور عرفات وہی جگہ ہے جہاں پہ انسانیت کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام، بی بی حوا یہیں پہ جب جنت سے اتارے گئے تو یہیں پہ آئے، اور یہیں روز قیامت ہم پھر اللہ سے ملیں گے۔ اور عرفات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آگے لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تو بہت امپورٹنس ہے وہاں کی، اس دن کی بات ہی الگ ہے، اور روز قیامت پھر عرفات میں جمع ہونا ہے۔ اور مزدلفہ میں جب نائٹ سپینڈ کرتے ہیں، یہاں سے کنکریاں بھی جمع کرتے ہیں آگے رمی کرنے کے لیے، شیطان کو مارنے کے لیے، تو مزدلفہ اس سیلف ایک بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس ہے۔ آپ دعائیں مانگتے ہیں عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، اور یہاں پہ آپ 48 پیبلز کلیکٹ کرتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ یہ بیسکلی 9 ذی الحج کو ہم عرفات میں تھے دن میں، اور عرفہ کا ٹائم عصر سے مغرب تک کا عرفات میں تھے، پھر اس کے بعد 9 کی رات کو پھر آپ مزدلفہ آتے ہیں، اور پھر 10 کی صبح جو عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، جو حجاج نہیں ہوتے وہ عید منا رہے ہوتے ہیں، 10 کی صبح حجاج جو ہیں وہ فرسٹ رمی کے لیے جاتے ہیں۔ رمی مطلب شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس دن بڑے بڑے جمرات کو مارتے ہیں 7 کنکریاں۔ اس کے بعد جب آتے ہیں وہاں سے تو پھر قربانی، جو کہ آج کل کے زمانے میں آپ کے حج کے جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ کرواتے ہیں۔ جیسے وہ کنفرم کرتے ہیں آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو پھر جو جینٹس ہے وہ حلق کرتے ہیں، یعنی کہ گنجا کرتے ہیں، لیڈیز اپنے بال کاٹتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو طواف زیارہ کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ طواف بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں۔ طواف کرنا 12 ذی الحج کی رات سے کی مغرب سے پہلے کرنا لازمی ہوتا ہے، تو یہ ہے۔ اور صحیح جو ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح سے حج بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس ہے، آپ کو دنیا بھر سے لوگ ملتے ہیں حج پہ، اور ہر کسی کا ایک اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ بار بار حج آپ کو توحید کے بارے میں، توحید کا احساس دلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہم دوبارہ سے جا رہے ہیں جمرات میں نیکسٹ ڈے رمی کرنے کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ یہ دیکھیں شیطان کو کنکریاں مارنا کتنا اس پہ میسج ہے کہ اصل میں تو ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے،
اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، کیونکہ شیطان کے وسوسے تو ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن ہمیں شیطان کو ہر وقت مارنا ہے، شیطانی سوچ کو مارنا ہے، عمل شیطان سے بچنا ہے۔ تو بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے بہت قریب ہیں، ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے۔ اگر ہم اس کی ایکچوئل اسپرٹ دیکھیں تو ہر ایک ارکان کے پیچھے بہت خاص میسج چھپا ہے۔ اور یہ منی کے خیمے نظر آ رہے ہیں جمرات کے اوپر سے، اور یہاں پہ جمرات ہے، کیونکہ پھر آپ سیکنڈ ڈے جو ہوتا ہے آپ تینوں شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے 11 اور 12 کو، جیسے میں نے یہاں پہ مینشن بھی کیا ہے۔ تو اس لیے ٹوٹل آپ کو ایٹ لیسٹ 21 + 21 + 7 49 پیبل اسٹونس لینے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک دن 7 ماریں گے صرف بڑے شیطان کو، پھر اس کے بعد تینوں شیطان کو تینوں شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، تو آپ کو 21 + 21 وہ چاہیے۔ یہ منی میں ایک بار پھر ہم آ گئے ہیں۔ آپ منی میں رات اسپینڈ کرتے ہیں جیسے، تو اپنے خیموں میں رہتے ہیں، تو یہ ہمارے خیمے کے باہر کا ویڈیو ہے، اور یہاں بیٹھ کے بس آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا رہ گیا کہ عرفات میں ہم ظہر و عصر کی نماز ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب ہم مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ پڑھتے ہیں۔ قصر کی نماز ہوتی ہے تو مغرب کی 3 فرض پڑھتے ہیں، عشاء کی صرف 2 فرض پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ مزید ویڈیو ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ منی میں کس طرح سے لوگ رہتے ہیں، تاکہ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو۔ ہم خود بھی بہت ایکسائٹڈ تھے، ہم جاننا چاہتے تھے کس طرح سے ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو یہ ہماری میموریز کے لیے بھی ہے، یہ کوئی پلان ویڈیو تھا نہیں، بس رینڈم کلپس جو بنائے تھے اپنی میموری کے لیے، ان سب کو جب ایک ساتھ مرج کیا تو مجھے لگا کہ ایک اچھی میموریز بن گئی ہیں ہمارے لیے بھی، اور اس کو شیئر بھی کر لیتے ہیں۔ اور یہ ڈے 5 رمی کرنے کے بعد جب ہم شیطان کو کنکریاں مار کے واپس جا رہے ہیں، تو پیچھے کی طرف بیسیکلی جمرات ہے، اور اب ہم واپس عزیزیہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے ہوٹل کی طرف۔ تو حج ڈے 5 آپ حج مکمل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ منی میں ہی رک جاتے ہیں، اگر مغرب سے پہلے منی نہیں چھوڑتے تو ان کو حج ڈے 6 بھی کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے بھی کنکریاں ان کو الگ پہلے سے لے لینی چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے مینشن کیا ہے، once the rummy for day 5 is done and Haji has left the tent، تو پھر حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور تو الحمدللہ جس دن حج مکمل ہوتا ہے اس دن آپ کو ایک بہت خوشی ہوتی ہے، ایک آپ مطمئن فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام ارکان اپنی بیسٹ طریقے سے اپنا لیول بیسٹ ٹرائی کریں اور کر سکیں۔ آج کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ مکہ اور مدینہ میں رکیں، مکہ میں کچھ ٹائم اسپینڈ کریں، آپ طواف کریں میکسیمم، آپ کو جتنا موقع ملے، کیونکہ آپ ہوتا ہے مسجد الحرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو طواف افضل ترین عبادت ہے، تو میکسیمم طواف کریں۔ اور بالکل رش ہوتا ہے کافی حج کے دنوں میں، لیکن جگہ مل جاتی ہے۔ رات کا ٹائم بڑا اچھا رہتا ہے، اگر اسپیشلی گرمی میں جا رہے ہیں تو آپ رات میں جائیں، تہجد پڑھیں اور پھر فجر پڑھ کے آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کعبے کی تو رونق ہی الگ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس سے خوبصورت جگہ تو کائنات کی خوبصورت ترین جگہ یہ کعبہ ہے۔ جب ہم کعبے کو دیکھتے ہیں اس سے اچھی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی۔ مدینہ ضرور جائیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے وہ، اور مدینہ میں ایک الگ ہی سکون، ایک الگ ہی راحت ہے۔ اور یہ راستے میں اونٹ دیکھے میں نے، اور یہ جو راستہ ہے ظاہر ہے پہاڑ، اور یہ دیکھ کے دل میں سوچا ہی کہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح سے ٹریول کرتے ہوں گے۔ ہم تو آج کے دور میں ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں، بسز میں کر رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، کمفرٹیبل ہو گئے ایئر کنڈیشن کے اندر، اور یہاں کے آپ پہاڑ اور سارا صحرا، اور گرمی بھی وہاں کافی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ شہر مدینہ پہنچ کے ایک الگ ہی احساس، ایک الگ ہی فیلنگ آتی ہے، بہت ریلیکسنگ ہوتا ہے مدینہ میں. اور وہاں پہ صحیح حدیث کے حساب سے ایک نماز کا ثواب 1000 نماز جتنا ہوتا ہے. تو بے شک بہت اجر ہے یہ بھی. اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاتے ہیں، وہاں جا کے اب رسپیکٹ دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ برابر میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب، تینوں کے آخری آرام گاہ وہاں ساتھ ساتھ ہے، جیسے کہ یہاں پہ اس امیج میں شو کیا ہوا ہے. تو جب آپ وہاں جائیں تو تینوں کو آپ سلام پیش کریں. اور یہاں میں نے لکھا ہے کہ گیٹ نمبر 1 جو ہے وہاں سے آپ بیسکلی جاتے ہیں زیارت کے لیے. اور جنت البقیع بھی اگر جانا ہو تو وہاں کے ٹائمنگز بھی نارملی فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہوتے ہیں. یہ روضہ رسول کی جو جالی ہے اس کی امیج ہے، یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہے، برابر میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب کی. تو اس طرح سے آپ جاتے ہیں. اور بے شک بہت خوش نصیبی ہے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کی حدیث کی سمجھ عطا فرمائے. اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے، اللہ نے جو میں راستہ بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹس کی ہے، جس طرح ان کی سنت جو انہوں نے انٹرپریٹیشن لی ہے قرآن کی، اور جس طرح صحابہ کرام نے اس کی انٹرپریٹیشن لی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں بدعت سے بچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ انہوں نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ، اور میرے اوپر درود بھیجا کرو، کیونکہ تم جہاں بھی رہو گے تمہارا درود مجھے پہنچایا جائے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں ہمارا سلام کہہ دیں، لیکن اس حدیث کے حساب سے، ایون قرآن کے حساب سے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں آپ کا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ بے شک اللہ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. یہ جنت البقیع ہے، اور یہاں بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، ان کے کمپینین صحابہ کرام، کہتے ہیں تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام کی آخری آرام گاہ یہاں پہ. اور یہ ریاض الجنہ ہے، گارڈن آف پیراڈائز، اور جنت کا ایک حصہ ہے. اور یہاں جا کے نماز پڑھنا، یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. اور اب کھجور بالکل وہ لینے کے لیے مدینہ از اے ویری گڈ پلیس، وہیں سے لینی چاہیے آپ کو. اجوا بھی وہاں پہ اچھی سے اچھی کوالٹی کی وہیں ملتی ہے. اور یہ کچھ پکچرز ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ ٹرین سروس ہے جو کہ جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، اور مدینہ سے جدہ لے جاتی ہے. اور یہ صرف 1 hour 45 minutes میں آپ کو مدینہ سے سیدھا جدہ ایئرپورٹ پہنچاتی ہے، وچ از ویری کنوینئنٹ. تو اس آپشن کو بھی جو لوگ جائیں وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور کافی ایزیلی اور اسموتھلی آپ پہنچ جاتے ہیں. ٹرینز کافی فریکوینٹ بھی ہیں، فاسٹ بھی ہیں، جو آلموسٹ 300 km/h کی سپیڈ میں وہ ٹرین ٹریول کرتی ہے. اسی وجہ سے جو راستہ گاڑی میں تقریباً 5 گھنٹے کا ہے، وہ آلموسٹ اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 1.25 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور کرے، اور سب کو دین پہ چلنے والا، اور حج و عمرے اور نماز اور زکوٰۃ اور توحید ہر چیز کو سمجھنا، اس کے اصل مقصد کو سمجھنے والا بنائے، اور دین پر عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ خیر فار واچنگ، ہوپ یو انجوائڈ. دعا میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پہ کرم کرے. آمین ثم آمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.